السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ ووصینا الانسان، ہم نے وصیت کیا انسان کو، بوالدیہ حسنا، کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کو ابھارے برانگیختہ کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ شرک کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے متعلق جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی، الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا پلٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے میں تمہیں ان سے بخوبی آگاہ کروں گا۔
اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوں، اللہ کی عنایات ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم ہستیوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرمانا علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، پچھلا خطبہ والدین کے احترام، ان سے حسن سلوک، والدین سے نیکی، والدین سے اچھا برتاؤ، والدین سے اچھا رویہ، ماں باپ کے آداب، والدین کی خدمت، ان کی خاطر تواضع، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکانا، ان کے لیے آنکھوں میں شرم ہونا، ان کے لیے تیرے مال کا حاضر ہونا، ان کے لیے تیری اولاد کا حاضر ہونا، اس حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے پیش خدمت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی میرا دل یہی چاہ رہا تھا اسی عنوان کو ہی مزید آگے بڑھایا جائے، کیونکہ جس ستم سے آج میرا اور آپ کا معاشرہ مختلف قسم کی کاری ضربوں سے دوچار ہے، وہاں ایک گہری ضرب، ایک گہرا زخم اس معاشرے کو یہ بھی لگا ہوا ہے کہ اس معاشرے کے والدین بڑے پریشان ہیں۔ اور میں اپنے اللہ کے حضور آج دعا گو ہوں، اللہ میرے معاشرے کے نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنے والدین کی خدمت اور خاطر و تواضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ میرا چند جملے کہنا، قرآن کریم کی آیات و بینات کو بیان کرنا، رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا درس، یہ بنیاد اس کی یہی ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنے والدین کی عزتوں کے پاسدار بنا دے اور اپنے والدین کے بڑھاپے کی لاٹھی بنا دے، والدین کے دکھوں کا مداوا بنا دے، والدین کی پریشانیوں کا حل بنا دے، اللہ والدین کی خادم بنا لے، اور اللہ ہمیں دنیا میں اپنے والدین کو راضی کرنے والے بنا دے۔ جس کے والدین راضی ہو گئے ان پہ آسمانوں پہ اللہ کی ذات بھی راضی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، قرآن کریم نے جس طرح کے پچھلے خطبہ میں نے بیان کیا کہ قرآن کریم نے جہاں اللہ کی عبادت کے تذکرے کیے ہیں وہاں ساتھ ہی والدین کو بھی ملا دیا گیا ہے۔ عبادت رب کی کرنی ہے اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ والدین کی۔ فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی مالک ارض و سما نے اس جوڑے کی بھی خدمت، خاطر تواضع، اطاعت، فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، بڑا ہی خوش قسمت وہ انسان ہے، بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ جسے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع عطا کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ خوش قسمتی مال کی وسعتیں، مال کی ریل پیل کی وجہ سے خوش قسمتی نہیں ہوتی۔ دنیا کی جھوٹی عزتیں مل جائیں،
خوش قسمتی نہیں، خوش قسمتی اس کی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو راضی کر لیا، والدین کی خدمت کر کے اپنے ہاتھوں سے، اگر اسے اللہ نے زندگی دی تو اپنے والدین کو ہر لحاظ سے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کی خدمت کر کے، اپنے والدین کی خاطر تواضع کر کے انہیں راضی کر لیا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس بندے کو کائنات کا بہترین اور خوش قسمت ترین انسان قرار دیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، انی اصبت ذنبا عظیما، بڑے بڑے میرے سے گناہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں، فہل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میرا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ کیا کوئی طریقہ ایسا ہے جس طریقے کو اپنا کے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہ سکوں، میں اپنے گناہوں کی اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر کے اگر میں ندامت و پشیمانی کا اظہار کروں اور میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ، ایسا کوئی سلیقہ ہے ایسا؟ آپ وہ مجھے بتلا دے تاکہ میں اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من ام، ہل لک من ام، کیا آپ کی والدہ ہے؟ کہنے لگا لا، اللہ کے رسول میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں والدین زندہ ہوں، کس قدر خوش قسمتی ہے، کس قدر خوش قسمتی ہے۔ ماں باپ کی آ کے خدمت کرتا ہے رب کائنات، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ گناہ بڑے ہوئے ہیں میرے سے، کیا کوئی توبہ کا سلسلہ میرے لیے ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ ہے، ماں زندہ ہے؟ کہا میری والدہ دنیا سے چلی گئی، ماں فوت ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حل لک من خالۃ، کہ آپ کی خالہ ہے؟ جی اللہ کے رسول میری خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا فبرھا، جاؤ اپنی خالہ کی جا کے خدمت کر لو، رب آپ کی زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خالہ کی خدمت کرنی ہے، کیوں؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ماں کے ساتھ۔ اتنے عظیم یہ رشتے ہیں، اس قدر عظیم رشتہ ہے ماں باپ کا، اللہ کی قسم میں اس مالک کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ آج میرے نوجوان بھائی کو حیا نہیں آتی، میرے نوجوان بھائی کو شرم نہیں آتی، میری بیٹی کو، میری بہنا کو، میری ماں کو، میرے عزیز، میرے دوست، میرے ساتھی کو آج ہمیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ ہم اپنے والدین کے سامنے بس زبانی بھی کر جاتے ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں، لیکن میں اپنے مالک کی عظمت پہ قربان جاؤں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک میرے اور آپ کے والدین کا اتنا حیا کرتا ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں تو ان سے نیکی کر لے، اللہ تیری زندگی کے گناہوں کو اس کی وجہ سے بھی معاف کر دیتے۔ اس جوڑے کی تو رب اتنی حیا کرتا ہے، تجھے کیوں نہیں حیا آتی؟ کس قدر قسم پرسی ہے۔ سوموار والے دن میں ڈسکا سے نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، یقین مانے میں اتنا رنجیدہ ہوا۔ مجھے کہنے لگے بیٹا، میں نے کہا چاچا جی کوئی اولاد بھی ہے؟ ملازمت کرتا ہوں۔ میں نے کہا اولاد ہے؟ جی بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 2۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی کوئی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا وہ تو جو میرے پاس ہے وہ بھی چھیننے کے در پہ ہیں۔ اولاد ہے؟ یہ اولاد نہیں ہے، یہ درندے ہیں، درندے۔ اولاد نہیں ان کو کہتے، انہیں درندے کہتے ہیں۔ بظاہر انسان ہے لیکن حقیقت میں درندگی ہے۔ جو ماں باپ کے ضعف، ماں باپ کی کمزوریاں، والدین کے بڑھاپے میں، ماں باپ کے عالم پیری میں
جو اپنے والدین کا لاٹھی اور سہارا نہ بنا یہ بندہ نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ درندہ ہو سکتا ہے، بندہ نہیں ہے۔ والدین اتنی عظیم ہستیاں، اتنی عظیم ہستیاں، رب اتنی حیا کرتا ہے، رب اتنی حیا کرتا ہے، فرمایا جاؤ جا کے اپنی خالہ کی خدمت کرو، آپ کی والدہ نہیں ہے، اپنی خالہ کے ساتھ جا کے نیکی کرو، رب آپ کی زندگی کے بڑے بڑے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دے گا۔ ان کی خدمت کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، میں نے کبھی سوچا، ہم جو ایک گلاس پانی کا انہیں پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خاطر تواضع میں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتے ہیں، گناہوں کو معافی کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی جتنی زیادہ خدمت کرتا جائے گا اللہ تجھے گناہوں سے صاف کرتا جائے گا۔ کوئی ہے ایسا عمل؟ کوئی ایسا عمل نہیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ ہے؟ جی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو۔ نہیں فوت ہو گئی ہے، خالہ ہے، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ آج ماں گئی ساتھ خالہ بھی گئی، باپ گیا ساتھ چچا بھی گئے، باپ گیا تائے بھی گئے، ماموں بھی گئے، پھوپھی بھی گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ کیا ہے باقی؟ صرف بڈھی گڈی کوٹھی، بس۔ یہ تین چیزیں آج نوجوان کا مطمع نظر ہے۔ صرف بوڑھے بوڑھے بندے پرانے ہمارے ادھیڑ عمر جو بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں پتر ہونتے ہو حالات ہی نہیں رہے۔ کیوں؟ پہلے بڑی حیا ہوتی تھی، بڑی شرم ہوتی تھی، اب تو بچوں کا بحال یہی ہے، ادھر شادی کروائی، ادھر سے اتنی پڑھی لکھی آتی ہے، پڑھی لکھی اتنی آتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کرنے کے لیے رستے میں آڑے آ جاتی ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، اب رات کی بات ہے، تعلیم جب سے عام ہو گئی ہے اس وقت سے ادب و آداب بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمیں مغالطہ لگ رہا ہے، تعلیم عام نہیں ہوئی، جاؤ جا کے یونیورسٹیوں میں کالجز میں دیکھو کیا تعلیم ہے، اسے تعلیم کہتے ہیں؟ تعلیم ہے رب کے قرآن کی، تعلیم ہے محمد کریم کے فرمان کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ادارے، ان میں نہ حدیث کا کچھ سبق، نہ قرآن کا سبق۔ کیا پڑھا رہے ہو؟ میتھ پڑھا رہے ہو؟ کیا پڑھا رہے ہو؟ سائنس پڑھا رہے ہو؟ کیا پڑھا رہے ہو؟ بیالوجی پڑھا رہے ہو؟ میتھ، سائنس، کیا یہ ساری چیزیں والدین کا احترام سکھاتی ہیں؟ کہاں سے یہ سیکھے والدین کا احترام؟ کہاں سے انہیں پتا چلے والدین کی عظمت کیا ہے؟ یہ جو ابھی میں نے حدیث بیان کی ہے، میرے علم کے مطابق جو مجھے سمجھ ہے، اگر آپ سے پوچھوں آپ میں سے کسی بندے نے پہلے یہ حدیث سنی ہے، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے یہ حدیث سنی ہو پہلے زندگی میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا حدیث سے تعلق ہی نہیں ہے، ناطہ ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ ہمارا ناطہ جڑا ہے سائنس سے، ہمارا ناطہ جڑا ہوا ہے بیالوجی سے، ہمارا ناطہ جڑا ہوا ہے میتھ سے، ہمارا ناطہ جڑا ہوا ہے بینکنگ کیسے کرنی ہے، سود کیسے لانا ہے کھینچ کھینچ کے۔ ہماری سوچ یہ بن گئی کہ ہمارا رزق، ہمارا کھانا پینا، رہائش، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، اس ساری چیزوں کا تعلق ہماری اس میتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم ہے اس وجہ سے کسی بندے کو رزق نہیں ملتا۔ والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس بندے کو اپنے کاروباری معاملات میں پریشانیاں ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، جائیے آج اپنے خالق و مالک کے ساتھ وعدہ کر لیں، اللہ جتنی تو نے مجھے ہمت دی ہے، جتنی تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں ڈٹ کے اپنے والدین کی خدمت کروں گا۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر بڑے علا وجہ البصیرہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کر رہا ہوں، رب کائنات کبھی بھی آپ کے کاروبار کو نیچا نہیں ہونے دے گا، کبھی کاروباری پریشانی نہیں آپ کو آئے گی۔ آپ مٹی بھی اٹھائیں گے اللہ اسے بھی سونا بنا دے گا انشاءاللہ۔
لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے پورے تابع دار بن کے رہیں۔ والدین کی خدمت تو غیر مسلم کرے تو رب اسے بھی نفع دیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگانے والے ہیں، ہم تو قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھروں میں آ کے جھکنے والے ہیں، ہم تو اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رکھ کے اپنے اللہ کے حضور سبحان ربی العالی کہنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ مجھے کاروبار اچھا دے، رہائش اچھی ہو، زندگی اچھی گزرے، امن والی، سکون والی، اطمینان والی، اور میرا اللہ مجھے دنیا کی ہر تھوڑ سے محفوظ کر لے، میرا اللہ مجھے دنیا کی ہر محتاجی سے بچا دے، اللہ کی قسم وہ اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے، رب کائنات اس کی زندگی کی ساری محتاجیاں ختم کر دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرا کاروبار وسیع ہو، میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، مال کی ریل پیل ہو، اللہ رحمتوں کا رزق مجھے عطا کرے، فرمایا اس کو چاہیے فل یا بر والدیہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرے۔ جس بندے کو بھی آپ پریشان دیکھیں، جس بندے کو بھی آپ پریشان دیکھیں، جائیے اسے کبھی پوچھیں، اور جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اسے اگر کبھی کوئی پریشانی آ بھی جائے اللہ اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیتا، اللہ اسے محسوس نہیں ہونے دیتے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغمان فن رغمان فن ثم رغمان فن، ناک میں مل گئی اس بندے کی خاک، ناک اس کی خاک میں مل گئی، مٹی میں مل گئی اس کی ناک، اس کی عزت برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی اس کی عزتیں، اس کی عظمتیں، اس کے وقار رل گئے، مٹی میں خاک میں مل گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ کا یہ فرمان سنا، اتنے الفاظ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، رغم انفن ثم رغم انفن ثم رغم انفن، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا خاک میں مل گیا۔ جو خاک میں مل جائے اس کے پلے کوئی چیز بچتی ہے؟ رول گیا وہ بندہ، رول گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان نبوت کے الفاظ ہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا رول گیا، رول گیا، رول گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون رول گیا، کون برباد ہو گیا؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پا لیا، اس کے والدین بوڑھے ہیں، ولم يدخل الجنہ، اللہ کی جنت میں داخل نہ ہوا، رل گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا وہ بندہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سختی بیان فرمائی ہے، اس قدر سختی، اور یقین مانیں اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنت کے حصول کے لیے، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ کیوں جی؟ یہی سوچ ہے نا، یا کوئی اور سوچ ہے؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں بالکل ہی، کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، جنت کی ضرورت ہے نا ہمیں۔ سوچ یہ ہے، تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھتا ہے، سوچ یہ ہے اللہ جنت عطا کر دے، ٹھٹھرتی سردی میں وضو کر کے مصلی کی پشت پہ کھڑا ہو کر قیام کر رہا ہے، سوچ یہ ہے اللہ جنت عطا کر دے، میدان کارزار میں دشمن کے خلاف سینہ سپر ہے، کیوں رب جنت عطا کر دے۔ بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی مصیبتیں صحابہ کرام نے برداشت کی، اس کی وجہ یہ تھی اللہ جنت عطا کر دے۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئتک لاستشیرک، میں آپ کے پاس آیا ہوں مشورہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ کیا مشورہ کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، دشمن کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، اور میرا دل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مشورہ کرنے آیا میرے ساتھ؟ جی میں مشورہ کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا احی والداک،
کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ الجہاد ذروۃ الاسلام، جہاد اسلام کی کوہان ہے۔ صحابی کہہ رہا میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، مشورہ کس سے ہو رہا ہے؟ سید المرسلین سے مشورہ ہو رہا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ والی زبان سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کروں؟ آپ نے فرمایا والدین زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول میری ماں ہے۔ کون ہے؟ میری والدہ محترمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فلزمہا، جاؤ جہاد میں جانے کی بجائے اپنی ماں کو لازم پکڑ لو۔ ان الجنت عند رجلہا، رب ذوالجلال والاکرام نے آپ کے لیے جنت آپ کی ماں کے پاؤں کے ساتھ نتھی کر دی ہے۔ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والوں کو رب سے کتنا پیار، اللہ کو ان سے کتنا پیار ہے۔ جو والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، رب کو کتنا ان سے پیار ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ حارثہ بن نعمان قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز اللہ کی جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ زمین پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن تلاوت آسمانوں پہ رب کائنات کی جنتوں میں حور و قصور میں سنائی جا رہی ہے۔ حارثہ بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی تلاوت، پوچھا گیا یہ تلاوت کس کی ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہا ہے اور اس کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کذالکم البر، ذالکم البر، وہ اپنی ماں سے محبت کرنے والا ہے، اس کے عوض میں ساتوں آسمانوں پہ رب اس سے پیار کر رہا ہے۔ ماں سے پیار کرتا ہے، آسمانوں پہ رب اس سے پیار کر رہا ہے۔ وہ زمین پہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز اللہ کی جنت میں سنائی دے رہی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہو، جب والدین سے نیکی ہو، جب ماں باپ سے پیار ہو، جب والدین کی عزت توقیر کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا۔ عمومی طور پہ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں یار کیا یار والدین کے بوجھ اٹھانے ہیں، ماں باپ کے، کتنی دیر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، کتنی دیر ہم ان کی خدمت کریں گے۔ اور جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں، بڑے بیٹے خاص طور پہ بڑے بیٹے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ان کی سوچ اکثر و بیشتر یہ سوچ ہوتی ہے ساری زندگی اپنے باپ کی اولاد کی شادیاں کرتا رہوں گا، باپ کے ساتھ ہی لگا رہوں گا ساری زندگی، علیحدہ ہوتا ہوں، اپنا کاروبار کرتا ہوں، اپنی محنت مزدوری مشقت، تھوڑا بھی کماؤں گا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کو یہ نہیں پتا جس دن میں اپنے باپ سے علیحدہ ہو گیا، اس دن میں نے فوائد سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔ جو فوائد کے مرکز اور محور ہیں، جہاں پہ آپ کی اور میری زندگی کے فوائد رب نے نتھی کیے ہوئے ہیں، والدین روٹھ گئے، آسمانوں پہ رب روٹھ گیا۔ جب رب روٹھ گیا پھر فوائد کہاں سے لوگے؟ رب روٹھ جائے تو فائدے کہاں سے لوگے؟ ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال کھا گیا، میں جو کماتا ہوں میرا باپ کھا جاتا ہے، میرے ماں باپ اسے صرف کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ امام قرطبی نے بڑا تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ بندہ شکایت اس نے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، رستے میں وہ کچھ اشعار پڑھتا آ رہا تھا۔ ان اشعار کو جب اس نے پڑھا، آسمانوں سے جبریل آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول اس بندے کو کہیں جو اس نے شعر پڑھے ہیں وہ آپ کو سنائے۔ جب اس نے شعر سنائے، جہانوں کے پیر کی رو رو کے
آنسو بہہ بہہ کر داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ آپ نے اس بوڑھے سے کہا مجھے وہ اشعار سناؤ جو اشعار آپ پڑھتے آ رہے تھے۔ انہوں نے اشعار سنائے، اللہ کے رسول روئے جا رہے ہیں۔ بیٹا آ کے کہتا تھا میرا باپ میرا مال کھا گیا۔ اشعار کا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول یہ بیٹا جب چھوٹا سا تھا، اس کی خوشیاں میری ساری خوشیاں اس کی خوشیوں کے ساتھ تھی۔ میری زندگی کی خوشیاں ختم ہو گئی، میری خوشیاں میرے اس بیٹے کے ساتھ تھیں، میری صحت اس کی صحت کے ساتھ وابستہ تھی، میرے آسانیاں اس کی آسانیوں کے ساتھ وابستہ تھیں، لیکن آج یہ میرے شکوے کر رہا ہے، آج یہ شکایات کر رہا ہے میرا باپ میرا مال کھا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور آپ نے قانون اور ضابطہ دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ آپ نے اس نوجوان سے کہا اذهب انت ومالک لابیک، جاؤ تم بھی اور تمہارا مال بھی سارا تمہارے باپ کا ہے۔ تیرا کیا ہے؟ اگر تو دنیا میں کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ دنیا میں اگر تیرے والدین نہ ہوتے تو مال کہاں سے کماتا؟ یہ تیرا مال سارا تیرے والدین کا ہے، وہ جیسے چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں خرچ کریں، تجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب تو اپنے والدین کے لیے مکمل طور پہ اس طرح تابع ہو جائے گا، کیا تیرے والدین خرچ کریں اور رب تجھے نہ دے تو اپنے مالک کو جو ہے نا وہ اپنے اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا رب عادل نہیں ہے؟ تو اگر اپنے والدین کا اس قدر فرما بردار ہے، اللہ تیرے رزق میں ایسے فراوانیاں دے گا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں۔ تصور کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں جو اتھینٹک ہیں۔ اگر زندگیوں کے تجربات بیان کیے جائیں تو بڑے بڑے ایسے لوگ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی، اللہ کی قسم اللہ نے انہیں مال کی کمی آنے ہی نہیں دی، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا مال میرے باپ کا ہے، میں بھی اور میرا مال بھی میرے باپ کا ہے، میری ماں کا ہے، رب نے کبھی انہیں کوئی تھوڑ نہیں آنے دی۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ سارے بولے ذرا سارے جن کا مال اور وہ اپنے والدین کے ہیں وہ بولے ذرا انت ومالک لابیک، تو بھی تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ اگلی حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہارا پاکیزہ ترین کسب ہے جو تم نے کمایا ہے۔ اولاد کس کی کمائی ہے؟ باپ کی کمائی ہے اولاد۔ اس حدیث میں باپ کی کمائی قرار دیا جا رہا ہے اولاد کو۔ ان من اطیب کسبکم، ان اولادکم، یقیناً تمہاری اولادیں، من اطیب کسبکم، تمہارے پاکیزہ ترین تمہاری کمائی ہے۔ اور یاد رکھو فکلوا من کسب اولادکم، تمہاری اولاد کمائے تم کھاؤ، تمہارے رب نے تمہاری اولاد کے کمانے میں تمہارا حق رکھا ہے۔ اگر تو اپنے والدین کو روک ٹوک کرے گا، اللہ کی عظمت کی قسم ہے تو اپنے والدین کے حق سے اسے محروم کر رہا ہے۔ تیرے مال میں تیرے والدین کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہے جہاں آپ کا جی چاہے ابو جی آپ صرف کریں، امی آپ کا جہاں جی چاہے آپ صرف کریں، بس یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے سمجھ لو کائنات کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں سمٹ جائیں گی۔ اگر یہاں پہ کھڑے نہ ہو سکے ساری زندگی عبد الدینار بن کے زندگی گزاریں گے۔ تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، عبد الدرہم کا اور درہم و دینار کا بندہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے۔ جس نے اپنے والدین کی خدمت، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ کمائی ہے بندے کی، اور بہترین کمائی بندے کی اس کی اولاد ہے۔ جو کمائی ہے وہی اب کہہ رہی ہے کہ نہیں جی تسی کون ہوں دے۔ اور اب ہمارا حال تو یہ بن چکا ہے کہ اب باپ کو زد و کوب کیا جاتا ہے، لے آؤ میرا حصہ کڈو۔ اور میں حیران ہوں معاشرہ کس قدر بے راہ روی کا شکار ہے۔ ایک نافرمان بیٹا اپنے چچاؤں کے پاس جاتا ہے، اپنی پھپھوؤں کے پاس جاتا ہے، خالو کے پاس جاتا ہے، ماموں کے پاس جاتا ہے، معاشرے میں جا کے اپنے باپ کی عزت خراب کرتا ہے، جا کے لوگوں کو کہتا ہے آؤ میرے ابے دے نال بہ کے میری گل کرو، میرا ابا میرا حصہ دے مینوں۔ ساری زندگی باپ کماتا رہا، یہ حصہ لینے کے لیے اپنے باپ کا بھی باپ بن چکا ہے، یہ اپنے باپ کا باپ بنا ہوا ہے، خود کمانا نہیں، پرلے درجے کا ہڈ حرام، کوئی اچھا کام نہیں زندگی میں کیا، والدین کو آنکھیں نکالتا ہے اور ساتھ کہتا ہے لاؤ میرا مال دو مجھے۔ کیا تو نے کما کے اپنے باپ کو دیا تھا، آج اپنے باپ سے مانگ رہے ہو؟ ڈسکا میں ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کر رہا، اسے والد مجھے کہنے لگا قاری صاحب اس کو کچھ سمجھائیں۔ میں نے اسے سمجھایا، بات کی اس سے، جب میں نے بات کی تو کچھ باتیں میں نے ترش کی، اس کے بعد وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ تو اتنے سخت درس دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا سختی ہے ان میں؟ اگر ان دروس میں سختی ہے تو پھر سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ کے فرمان بڑے سخت ہیں۔ کیا ہے، کچھ کمایا بھی نہیں، والدین نے شادی بھی کی، گاڑی بھی لے کے دی ہے، مکان بھی بنا کے دیا ہے، اور والدین مہینے کا 60,000 روپیہ خرچہ بھی دے رہے ہیں، وہ پھر کہہ رہا ہے مجھے میرا حصہ دیں، میرا حصہ دیں۔ کیا کریں وہ والدین؟ اور یقین مانے اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر ساری زندگی بیٹھ کے کہیں تو ختم نہیں ہوتا، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے، کمایا میں نے ہے، اجاڑ یہ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی قسم والدین بہت عظیم ہستیاں ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ خوش قسمت وہ بندہ ہے جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ اپنے والدین کی دعائیں لے رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، والدین اپنی زبان کو ہلا دیں ایک مرتبہ صرف ہلا کے آپ کے لیے جو کچھ کہہ دیتے ہیں آسمانوں پہ، رب اسی وقت مان لیتا ہے۔ بیٹا اللہ کا ولی ہے، ولی جریج، سنا آپ نے واقعہ، کئی دفعہ آپ نے سنا علماء سے، ولی ہے، پوری کائنات سے خلوت نشینی ہے، دنیا کے سارے دندوں سے کٹ آف ہو چکا ہے، علیحدہ کٹیا بنا کے اس میں عبادت کر رہا ہے۔ ماں کا جی چاہا بڑھاپے میں عالم پیری میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے اپنے بیٹے کے دروازے پہ آئی، میں اپنے پتر جریج نو ملا ہاں۔ ماں دروازے پہ آئی، دروازے پہ دستک دی، بیٹا گڈی پتنگا نہیں اڑا رہا، بیٹا تاش نہیں کھیل رہا، بیٹا بدکاری نہیں کر رہا، بیٹا شراب نہیں پی رہا، بیٹا اللہ کی نافرمانیوں میں الجھا ہوا نہیں ہے، بیٹا اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف نماز ہے، کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہا، ماں کو تکلیف پہنچی، ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، پھر ماں کی ممتا سے لبریز اس محبت نے ستایا ماں کو، ماں پھر دروازے پہ، پھر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے بیٹے کے دروازے پہ آئی، دستک دی دروازے پہ، اللہ کا ولی اندر نماز ادا کر رہا ہے، پھر چلی گئی۔ تیسرا دن ہوا، پھر آئی۔ ماؤں کو اولاد کی محبت بڑا ستاتی ہے، والدین کو اولاد کی محبت بڑا رلاتی ہے، اولاد اسے محسوس نہیں کرتی، لیکن کبھی اس باپ سے پوچھا کریں جس باپ کی زندگی کی خوشیاں ساری آپ تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا دن ہوا، ماں پھر آئی، آ کے دروازے پہ دستک دی، بیٹا نماز ادا کر رہا ہے۔ ماں جاتے ہوئے کہنے لگی، اللہ اس میرے بیٹے جریج نے مجھے بڑا ستایا ہے، اس میرے بیٹے نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، 3 مرتبہ میں عالم پیری اور بڑھاپے میں اس کے دروازے پہ آئی ہوں، اس نے میرے لیے دروازہ کھولنا گوارا نہیں کیا۔ اور محمدی مسجد میں آنے والے گجراں والا کے میرے دوستو،
کیا آسمانوں والے رب کے سامنے کوئی ولی جرائد کی چیز چھپی ہوئی تھی؟ رب نہیں جانتا تھا یہ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کی زبان جب جنبش میں آتی ہے میرا رب اتنا حیا کرتا ہے، اللہ ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ پورا کر دیتے ہیں۔ ماں جانے لگی، کہنے لگی اللہ اس میرے بیٹے جرائد نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، مجھے بڑا ستایا ہے، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اللہ میرے اس بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی زانی اور بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ کی عظمت کی قسم ہے، صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر محدثین نے لکھا ہے، نبی پاک کا یہ فرمان نوٹ کیا ہے کہ اللہ کا ولی جرائد کے لیے زبان سے نکلے ہوئے کلمات رب نے اسی طرح پورے کر کے دکھائے تھے۔ ابھی ادھر سے ماں واپس پلٹی ہے، نوجوان لڑکے آئے، کٹیا اکھیڑ دی، کسی نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، اللہ کے اس ولی کو مار رہے ہیں، کہتے ہوئے مولوی ہوئے حاجی ہوئے بڑا بڑا حاجی بنیا پھرنا ہے، عابد زاہد بنیا پھرنا ہے، اے زنا تو پیدا ہونے والا بچہ تیرا ہے، تو ایڈا بڑا صوفی بنیا پھرنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا جب کوئی مولوی قابو آیا ہو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ زمانے کا گندا بندہ بھی جب کوئی مولوی قابو آ جائے، کوئی نمازی قابو آ جائے، داڑھی والا قابو آ جائے، پھر اس پہ خوب جو ہے نا وہ چڑھ دوڑتے ہیں ان کے اوپر، کہنے لگے ہوئے صوفی یہ کیا تم نے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا ولی کہنے لگا یہ تو میری ماں جاتے ہوئے چند کلمے کہہ گئی ہے، لگتا ہے انہی کا ہی اثر ہے۔ کہا لاؤ جو بچہ ہے، بچہ لایا گیا۔ اب میں اور آپ سوچ سکتے ہیں ولی جرائد کی عظمت تک پہنچ سکتے ہیں ہم؟ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم آدمی، آسمانوں سے رب کائنات اس کے تقدس اور پاک دامنی کے لیے رب ذوالجلال والاکرام ایک دودھ پیتے بچے کو بلا کے اس کے تقدس اور پاک دامنی کی گواہی دلا رہے ہیں۔ کہا یا غلام، اے بچے بتلاؤ کس کے بیٹے ہو؟ کہنے لگا فلان راعی الغنم، فلاں بکریوں کا چرواہا میرا باپ ہے، اسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے، اور اسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ جرائد ولی کہنے لگا مجھے یقین ہی نہیں، یقین کامل ہے، یقین کامل ہی نہیں، یقین محکم ہے، جو کچھ میری ماں کہہ گئی ہے آسمانوں پہ رب نے مان لیا ہے۔ لوگ پھر جب انہوں پتہ چلا دودھ پیتا بچہ گواہیاں دے رہا ہے اس کی پاک دامنی کی، لوگ کہنے لگے جرائد اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہاتھ جوڑ رہے ہیں اس کے سامنے، رو رہے ہیں۔ نبنی صومعتک من ذہب و فضۃ، جرائد آپ کی وہ کٹیا ہم سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح میری اس کٹیا کو بنا دو، لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے ولی جرائد کی اس بات کو بطور عبرت اور نشان پیش کر دیا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھیں، وہ زکاتیں دیں، صدقات و خیرات کریں، سارا کچھ کریں، اگر والدین ان کے اوپر راضی نہیں ہیں یہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق لوالدیہ، آپ نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔